جب سن 1996 میں اسامہ بن لادن نے تورا بورا کے غار سے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کیا تو CIA کے سینئر افسران نے اس دھمکی کو سنجیدگی سے اس لیے نہیں لیا کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ آگ کے الاؤ کے سامنے بیٹھا داڑھی والا یہ لمبے قد کا سعودی باشندہ کسی بھی صورت امریکہ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ CIA کی اعلیٰ قیادت کو بن لادن زمانہ قدیم کا کوئی انسان لگا جس سے کوئی سنجیدہ خطرہ محسوس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تاہم امریکی CIA کی یہ غلط فہمی 5 برس بعد ہونے والے 9/11 حملوں میں 3000 سے زائد امریکی شہریوں کی جان لے گئی۔ صدر کلنٹن کے انتظامیہ میں اہم ترین ذمہ داری انجام دینے والے رچرڈ ہالبروک امریکی CIA کی اس سنگین غلطی کو یوں بیان کرتے ہیں: اسامہ کی دھمکی پر رد عمل دیتے ہوئے متعلقہ حکام کی جانب سے کہا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ غار میں بیٹھا ایک شخص دنیا کے سرکردہ مواصلاتی معاشرے کو بے رابطہ کر دے۔ تاہم ایسا کہنے والے یہ بھول گئے کہ اسامہ بن لادن کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بلکہ سعودی عرب کے سب سے امیر بن لادن خاندان کا چشم و چراغ تھا، جس نے سعودی عرب پر امریکہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف بغاوت کی اور پھر ملک بدر کر دیا گیا۔ BBC کی ایک رپورٹ میں اسامہ بن لادن کو بطور قابل دشمن انڈر ایسٹیمیٹ کرنا CIA کی پہلی بڑی غلطی قرار دیا گیا ہے۔ دوسری غلطی یہ ہوئی کہ آگ کے الاؤ کے سامنے بیٹھے اس شخص کو اسلامی تاریخ کا علم نہ رکھنے والے امریکی انٹیلیجنس افسران نے ثقافتی وجوہات کی بنیاد پر بھی اہمیت نہیں دی اور نظر انداز کیا۔ انہیں اسامہ کی صورت میں صرف ایک بدھو عرب بدو نظر آیا جو کہ زمانہ قدیم کے غار میں چھپا بیٹھا تھا۔ اگر CIA والوں کی دین اسلام سے تھوڑی سی بھی شناسائی ہوتی تو وہ جانتے کہ غار مسلمانوں کے لیے کتنی زیادہ بامانی ہے۔ جیسا کہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی ستم ظریفیاں حد سے بڑھ جانے کے بعد اللہ کے حکم سے ایک غار میں پناہ لے لی تھی۔ یوں ایک مسلمان کے لیے غار مبارک جگہ تصور کی جاتی ہے۔ چنانچہ بن لادن نے تورا بورا میں اپنے قیام کو اپنی نجی ہجرت کے طور پر ماڈل کیا اور غار کو ایک پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کیا۔ جیسا کہ بن لادن سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ پرانے خیالات نہیں رکھتے تھے، وہ حکمت عملی بنانے والے اسٹریٹجسٹ تھے اور انہیں معلوم تھا کہ کب، کیا اور کیسے کرنا ہے۔ CIA کی سوچ میں ایک اور نقص یہ غلط فہمی رکھنا تھا کہ اسامہ بن لادن امریکہ کے خلاف لڑائی شروع نہیں کریں گے۔ یہ سوچا گیا کہ وہ ایسی جنگ ہی کیوں شروع کریں گے جو وہ جیت نہیں سکتے۔ دراصل امریکیوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ جہادیوں کے لیے فتح زمین پر نہیں بلکہ جنت میں حاصل کی جاتی ہے۔ اس منصوبے کے لیے القاعدہ کا کوڈ دی بگ ویڈنگ یعنی بڑی شادی تھا۔ خودکش بمباروں کے نظریے کے مطابق شہادت کا دن ان کی شادی کا دن بھی ہوتا ہے، جب جنت میں حوریں انہیں خوش آمدید کہتی ہیں۔ 9/11 حملے روکنے میں امریکی CIA کی ناکامی پر تبصرہ کرنے والے کہتے ہیں کہ CIA کو چاہیے تھا کہ وہ القاعدہ پر تحقیق کے لیے زیادہ وسائل مختص کرتی، وہ ان میں شامل ہونے اور ان کا مائنڈ سیٹ سمجھنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ اس کی فوری ضرورت سمجھنے سے قاصر رہے۔ CIA نے القاعدہ نیٹ ورک میں خفیہ طور پر شامل ہونے کا خیال اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ اپنے تجزیے میں پائی جانے والی کمی سے لا علم تھے۔ CIA میں مسلمان اہلکاروں کی واضح کمی تھی جو جہادیوں کا روپ دھار کر القاعدہ کے اندر گھس جاتے، اور اس کمی کا خمیازہ امریکی عوام کو 9/11 کے روز بھگتنا پڑا۔ CIA کی قیادت نے 9/11 حملوں کے بعد تسلیم کیا کہ ان کے ادارے میں متنوع مذاہب اور قومیتوں سے تعلق رکھنے والے اہلکاروں کی کمی تھی، ورنہ نہ صرف القاعدہ بلکہ دنیا بھر میں دیگر خطرات کو بھی بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا تھا۔ خیال رہے کہ آج بھی CIA میں افسران کی بڑی تعداد کا تعلق سفید فام مڈل کلاس خاندانوں سے ہے جنہوں نے زندگی میں کم ہی باہر نکل کر دنیا دیکھی ہے اور زمانے کی مشکلات کا سامنا کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا صرف CIA کے ساتھ نہیں ہے، یہ ٹرینڈ امریکہ کے ہر شعبۂ زندگی میں نظر آتا ہے۔ تاہم 9/11 کے بعد CIA نے خود کو ایک متنوع ایجنسی بنانے کی طرف قدم بڑھائے ہیں، لیکن ابھی اس حوالے سے بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ سن 2015 میں CIA کی ایک اندرونی رپورٹ میں بھی ایجنسی پر بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی اور اسے متنوع بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا۔ اس وقت کا ڈائریکٹر CIA جان برینن نے کہا تھا کہ اسٹڈی گروپس ہماری ایجنسی پر بہت تنقیدی نظر رکھنے کے بعد اس واضح نتیجے پر پہنچے ہیں کہ CIA کو چاہیے کہ وہ متنوع اور ملانے والی قیادت کا ماحول پیدا کرے جو ہماری اقدار چاہتی ہیں اور ہمارا مشن جن کا مطالبہ کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ اگر 9/11 حملوں کے وقت امریکی CIA میں متنوع مذاہب اور اقوام سے تعلق رکھنے والے افسران مناسب تعداد میں موجود ہوتے تو شاید ان حملوں کو روکا جا سکتا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔